جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی آج ہم جو ہمارا ویلاگ کا سلسلہ ہے شارٹ کوشچنس کے حوالے سے ایف اے اور آئی سی ایس پارٹ 2 اکنامکس کے پیپر کے حوالے سے، اس میں سے سوال نمبر 101 سے آنورڈ جو کوشچن ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آج حل کریں گے۔ جی سوال نمبر 101 ہے، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا قرض جو سود سے پاک ہوتا ہے قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ اس میں صرف اصل رقم ہی لوٹانی ہوتی ہے، یعنی یہ چونکہ اسلامی طریقہ ہے قرض دینے کا، چونکہ اسلام سے قبل جو ہے سود جو ہے وہ عام تھا، خاص طور پر عرب کے اندر، اور سود جو ہے وہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور اسلام نے اس کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلام ایسے قرض کی جو ہے وہ تاکید کرتا ہے جو سود سے پاک ہو، اور صرف اصل رقم ہی جو ہے وہ مقروض سے واپس لی جائے۔ جی سوال نمبر 102، قرضوں کی راشن بندی سے کیا مراد ہے؟ وٹ از کریڈٹ ریشننگ؟ جی یہ ایک جو ہے مقداری طریقہ ہے مرکزی بینک کے پاس زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کا، جس میں جب کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا تو مرکزی بینک اس کے لیے قرضے کی ایک حد مقرر کر دیتا ہے اور اسے اس حد سے زیادہ قرضہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، جسے قرضوں کی راشن بندی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ جو تجارتی بینک ہے مرکزی بینک کی بات پر عمل کرے۔ جی سوال نمبر 103، حکومت کی محصولاتی آمدنی کے 4 ذرائع لکھیں، یعنی جو پاکستان کی جو حکومت ہے یا تو دوسری حکومتیں ہیں، یہ جنرل کوشچن ہے کہ ان کے جو ٹیکس ریونیوز ہیں، یاد رکھیں کہ ٹیکس کو اردو میں محصول کہا جاتا ہے، یعنی ٹیکسوں کے ذریعے جو مختلف ٹیکسیز ہیں ان کی قسمیں آپ بتائیں جن کے ذریعے حکومت جو ہے آمدنی حاصل کرتی ہے۔ اس میں درآمدی و برآمدی محصول یعنی درآمدات اور برآمدات پر لگنے والا ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، آمدنی ٹیکس جس کو ہم انکم ٹیکس بھی کہتے ہیں، اور سیلز ٹیکس۔ جی سوال نمبر 104، ٹیکس کے اصول سادگی سے کیا مراد ہے؟ ٹیکس کا یہ اصول بتاتا ہے کہ ٹیکسوں کا نظام سادہ ہونا چاہیے، تاکہ جس نے ٹیکس ادا کرنا ہے، جو ٹیکس دہندہ ہوتا ہے، وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکے اور اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ گوشوارے وغیرہ فارم جو ہیں ٹیکسز کے، وہ جو ہے آسان اور سادہ ہونے چاہیے، تاکہ اسے جو ہے کوئی کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اس کو ٹیکس کا اصول سادگی کہا جاتا ہے۔ جی سوال نمبر 105 ہے، بالواسطہ ٹیکس کے 4 فائدے لکھیں۔ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو قیمتوں میں شامل کر کے وصول کیا جاتا ہے، اس کے 4 فائدے کیا ہیں؟ جی نمبر 1، یہ ٹیکس چونکہ قیمت میں شامل ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کو ناگوار نہیں گزرتے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کوئی ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں عام طور پر، تو اس لیے ان کو جو یہ ان پلیزنٹ محسوس نہیں ہوتے۔ اور جو دوسرا فائدہ، اگر حکومت چاہے تو مضر صحت اشیاء پر ان کو عائد کر کے ان کی فروخت کم کر سکتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان پر اگر سیلز ٹیکس جو اس کی مقدار کو بڑھا دیا جائے تو حکومت ان کی سیل کو کم کر سکتی ہے۔ اس سے نمبر 3، اس سے ٹیکسوں کا بوجھ پھیل جاتا ہے اور ایک طبقے پر ہی بوجھ نہیں بڑھتا، یعنی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جو ٹیکس کا برڈن ہے۔ نمبر 4، چونکہ یہ قیمت میں شامل ہوتے ہیں اس لیے غریب افراد بھی ان کو ادا کر کے حکومتی مالیات کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنا کردار ہے جو وہ ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 106، کثیر المملکتی کارپوریشنز یا ملٹائی نیشنل کارپوریشن سے کیا مراد ہے؟ ایسے کاروباری ادارے جو کئی ممالک میں اشیاء پیدا کر رہے ہوں ان کو ملٹی نیشنل کمپنیز کہا جاتا ہے۔ یہ ادارے پوری دنیا کو اپنی منڈی تصور کرتے ہیں۔ سوال نمبر 107، پاکستان میں ٹیکس چوری کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی پاکستان میں ٹیکس چوری عام ہے اور بہت زیادہ ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کرنا ہوتا ہے عام طور پر سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر اور انہیں رشوت دے کر ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ سوال نمبر 108، فی کس آمدنی کے لحاظ سے ممالک کے کتنے درجات ہیں؟ جی ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے زیادہ فی کس آمدنی والے ممالک جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ ممالک شامل ہیں جن کی فی کس آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سالانہ سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد درمیانی فی کس آمدنی والے ممالک ہیں، ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سالانہ سے لے کر 20,000 امریکی ڈالر تک ہو، ان کو درمیانے فی کس آمدنی والے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔
جبکہ تیسرے نمبر پر کم فی کس آمدنی والے ممالک ہے ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی 2000 امریکی ڈالر سالانہ سے کم ہو۔ جی سوال نمبر 109 ہے دولت کی غیر مساوی تقسیم یا غیر منصفانہ تقسیم سے کیا مراد ہے؟ جب کسی معاشرے یا ملک میں امیر اور غریب کے درمیان آمدنی کا فرق بڑھ جائے تو اسے دولت کی غیر مساوی تقسیم کہتے ہیں۔ دولت کی یہ غیر مساوی تقسیم عام طور پر سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں منافع کمانے کی کھلی آزادی ہوتی ہے، جتنا جو جی چاہے کوئی فرم یا کوئی افراد جو ہیں منافع کما سکتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو وہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو برج ہوتی ہے جو گیپ گلف ہوتی ہے بٹوین رچ اینڈ دا پور وہ زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 110 محنت کی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ وٹ از موبلٹی آف لیبر؟ جب ایک مزدور ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے تو اسے محنت کی حرکت پذیری کہا جاتا ہے۔ جی یہ سوال نمبر 110 تک کا تھا ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے۔ مزید 10 کوشچن آج ہم نے حل کیے ہیں، تو نیکسٹ ویلاگ تک جو ہے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اس میں ہم 111 سے لے کر اور جو آن ورڈ کوشچن ہیں ان کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔